اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر العون۔ ارتکاب و اجماع اور وہ روایات جو پیشاب خانے پر مٹی ڈال کر مسجد بنانے والی ہیں، ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف مسجد کے داخلی اور ظاہری سطح کو پاک کرنا لازم ہے۔ صرف علی بن جعفر جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی جو روایت ہے وہ چونکہ مطلق آئی کہ مسجد کا ظاہری حصہ ہو یا باہر کی دیوار ہو، یہ سب مطلق روایت میں آیا کہ پاک کرنا ہے۔ خصوصاً اس روایت میں اشارت باہر کی دیوار کی طرف تھی، کیونکہ اس میں روایت میں یوں آیا تھا کہ دابہ جب پیشاب کرے اور وہ دابہ جب پیشاب کرتا ہے تو عام طور پر وہ باہر کی دیوار میں پیشاب جا کے لگتا ہے۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ باہر کی دیوار کو بھی پاک کرنا لازم ہے۔ اور ابن جعفر کی روایت میں خوبی یہ ہے کہ وہ سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور دلالت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ وہ پاک کرنے کو کہہ رہی ہے۔ قرینہ موجود ہے کہ بھائی دابہ عام طور پر باہر ہی پیشاب کرتا ہے، اندر کوئی جانوروں کو بلا کر کے پیشاب تھوڑی کروایا جاتا ہے، وہ تو باہر سے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو ہے حیوانات ہوتے ہیں روڈ پر سے گزرتے رہتے ہیں تو پیشاب بھی کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ ظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ باہر کی دیوار کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، صرف اس میں وہ ایک اشکال باقی ہے جو ہم نے کیا تھا، وہ کہ دابہ کا لفظ غالباً عرب میں جو استعمال ہوتا ہے گھوڑے، کھچر اور گدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ تینوں جانور جو پاک ہے اس لیے اس کا پیشاب بھی پاک ہوگا، یہ والا اشکال باقی ہے اپنی جگہ پر۔ باقی جو ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ پاک کرنے سے مراد جو ہے وہ طہارت لغوی ہے، طہارت لغوی نہیں، غلاظت اور گندگی کو پاک کرو، نجاست مراد نہیں ہے وہاں پر جو ہے جو کہا کہ اس جگہ کو پاک کرو، اگر جو ہے وہ پھیلنے والی نجاست ہے، وہ پھیلنے والی جو ہے وہ پیشاب ہے، گیلا پیشاب ہے اور جو ہے بو آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طہارت لغوی ہے، یعنی اس غلاظت و گندگی کو پاک کرو، نہ نجاست کو پاک کرو۔ نماز میں جانے سے پہلے اس کو پاک کرو، یعنی گندگی کو پاک کرو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر نجاست کا مطلب ہی نہیں ہو، ظاہر مطلب بھی یہ لگ رہا ہے کہ دابہ کا لفظ جو ہے گھوڑے، گدھے اور کھچر میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اگرچہ کہ لغوی لحاظ سے ہر جنبندہ کے لیے وضع ہوا ہے، جنبندہ جو بھی کوئی چیز حرکت کرنے والی، حتی چونٹی کو بھی دابۃ الارض کہیں گے مثلا، لیکن عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے عرب میں وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، گھوڑا، کھچر اور گدھا۔ بس اس روایت کے ظہور عرفی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت عام از نجاست و غلاظت سب کے لیے ہے، اور ہو سکتا ہے وہاں پر وہ نجاست کا پاک کرنے کا حکم نہ ہو، گندگی کو پاک کرنا، کیونکہ مسجد جو اس کے ساتھ وہ منافات رکھتا ہے کہ گندگی ہو، اس لیے اس کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ روایت ہے داخل و خارج، اندر کی دیوار اور باہر کی دیوار دونوں کو شامل تو ہے اپنے اطلاق کے تحت، خصوصاً اس قرینے کے ساتھ کہ دابہ نے پیشاب کیا ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ باہری کی دیوار شامل ہے، اس لحاظ سے ہے دلالت اس کی بڑی مضبوط ہے، لیکن دابہ کے لفظ میں اشکال ہے،
دابہ کا لفظ عام طور وہ گھوڑے، کھچر اور گدھے کے لیے ہے، اس لیے پیشاب کا نجس ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے دلالت میں یہاں پر آ کے خرابی پیدا ہو جاتی، اس لیے اس روایت کو ما نحن فی کے موردی سے خارج کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا فلا يجوز التأخیر بمقدار ينافی الفور العرفیہ۔ جب آپ کے سامنے یہ حکم آ گیا کہ مسجد کو پاک رکھنا واجب ہے اور مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، تو اگر مسجد نجس ہو جائے تو فوری پاک کرنا واجب ہے، فوری بھی فوری عرفی، فوری عقلی نہیں کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنا چاہیے، وہ نہیں، فوری عرفی ہے نا، اوپر جو کہا جائے ارلیسٹ پاسبل جس کو کہتے ہیں، جتنا ہو سکے جلد از جلد مسجد کو پاک کیا جائے، پاک کرنا بھی واجب ہے اور اس کو واجب ہے کہ حرام سے بچایا جائے، یعنی نجس ہونے سے بچانا، نجس کرنا حرام ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ عین نجاست کو مسجد میں لے جانا بھی حرام ہے، اگر وہ عین نجاست اور چیزوں کو نجس کرنے والی نہ بھی ہو تو بھی عین نجاست کو مسجد میں لے جانا حرام ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا اگر حد کے حرمت مسجد کا سبب بنتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نجاست کو چاہے وہ پھیلنے والی نہ بھی ہو تو بھی لے جانا حرام ہوگا، کیونکہ حد کے حرمت مسجد ہے۔ لیکن اگر جو ہے حد کے حرمت نہیں ہوتی، ایک ڈبیا میں کوئی پیشاب کا نمونہ لے کر کے جیب میں گھومتا ہے تو اس سے مسجد کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اور نجاست سرایت بھی نہیں کر رہی، ڈبیا میں بند ہے مثلا، وہ نمونہ ہے جو ہمیں پیش کرنا ہے ٹیسٹ کے لیے، تو اس سے جو ہے کوئی حد کے حرمت بھی نہیں ہوتی اور نجاست پھیلتی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس نجاست کو لے جانا جائز ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے مطلقاً نجاست کو لے جانے کو منع کیا ہے، اسی بنیاد پر کہ جو ہے وہ روایت کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر نجاست کو لے جانا مسجدیت کے ساتھ منافات رکھتا ہے، اس لیے نجاست کو بالکل نہ لے جائیں۔ اب جی آج کل کے مشترین اجازت دیتے ہیں، اگر نجاست پھیلتی بھی نہیں ہے اور حد کے حرمت کا سبب نہیں ہوتا ہے تو ہاں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو پڑھ سکتے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔